بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک دین سراسر اتباع کا نام ہے۔ حضرت جو دین لے کر آئے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ دین ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک تمام کے تمام ادیان سے، تمام کے تمام مذاہب سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، ان بہت ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ایک چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی جماعت ہے، اور ان تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سب کے سب انبیاء اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ مقام وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سب کی سب امتیں، نبیوں پر ایمان لانے والے سب کے سب محبوب اور پسندیدہ ہیں، لیکن ان سب میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت یہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہیں، لیکن قرآن مجید اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جتنے بھی دین اور جتنے بھی مذہب اللہ پاک نے آسمان سے اتارے، وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں، لیکن دین اسلام اللہ کے نزدیک تمام کے تمام ادیان سے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو آپ کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، سب سے زیادہ محبوب نبی اللہ نے آپ کو دیا، سب سے زیادہ آپ محبوب، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کتاب اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور سب سے زیادہ پسندیدہ دین اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہر اعتبار سے یہ امت اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں، اللہ کے یہاں چنی ہوئی اور پسندیدہ ہے۔ جب یہ دین اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہمیں وہی عمل کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات دین میں نہیں بتائی، اگر اس بات کو ہم دین کے اندر لے کر آئیں اور اسے دین کا حصہ سمجھیں اور اسے ثواب سمجھیں، تو حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں وہ بات کہی یا وہ بات کی جو ہم نے نہ بتائی ہو اور نہ ہم نے کی ہو، فرمایا فہو رد، وہ بات مردود ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ وہ دیکھنے میں کتنی اچھی ہو،
وہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت بات ہو، وہ عمل دیکھنے میں کتنا پسندیدہ ہو، دل کو بہلانے والا ہو، لیکن اگر وہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مردود ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جب یہ ضابطہ آپ ذہن نشین فرما چکے تو اب آپ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں، ہمیں کیا احکام ملتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مہینے کے متعلق کیا ارشادات بتائے ہیں، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین فرمانے کی ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی قریش مکہ کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ 10 محرم کو اہمیت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اور وہ اس لیے کہ گزشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روایات میں سے کچھ روایات 10 محرم سے متعلق اہل مکہ کے پاس تھیں، لہٰذا وہ ان روایات کی پاسداری کرتے ہوئے 10 محرم کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے متعلق یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس دن کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اسی دن میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، اور اسی دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی، اور اسی ہی دن میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون غرق اور تباہ ہوا، اور اسی ہی دن میں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کو بھی قائم کرے گا۔ یہ باتیں کس کے متعلق فرمائی؟ 10 محرم کے متعلق ارشاد فرمائی۔ اب مدینہ تو یہ مکہ مکرمہ میں لوگ مکہ مکرمہ میں قریش مکہ اس دن کا احترام کیا کرتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ سے روزے کا التزام نہیں تھا اور روزے کا دوسروں کو حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود جو مدینہ میں آباد ہیں یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا ما ھذا اليوم، یہ تمہارا دن کیا ہے، الذی تصومونہ فیہ، جس کے اندر تم روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو، یہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ ہمارے نزدیک ایک بڑی عظمت والا دن ہے۔ انجى اللہ موسیٰ وقومہ فیہ، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس دن یعنی 10 محرم کو نجات عطا فرمائی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ جب ایسا ہوا فصامہ موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد 10 محرم کا روزہ رکھا اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے۔ لہذا نحن نصومہ، ہم بھی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ واولا منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے ہیں اور ان کا احترام کرنے والے ہیں، لہذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اب اس مبارک حدیث سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا شکرانے کے طور پر۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں اگر کسی غم سے، کسی پریشانی اور مصیبت سے نجات ملے تو شکرانے کے طور پر ہمیں کوئی عمل کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہم مصیبت میں عام طور پر رواج ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ بارش کی مصیبت آ گئی، طوفان کی مصیبت آ گئی، اس سے پہلے جو مصائب اور پریشانیاں ہماری طرف آئی ہیں، متوجہ ہوئی ہیں، اور مصائب اور پریشانیوں میں ہم جو ہے وہ چھتوں پر چڑھ کر اذانیں بھی دیتے ہیں،
اور مصائب اور پریشانیوں کے وقت جو ہے ہم صلاۃ الحاجت بھی پڑھتے ہیں، اور مصائب اور پریشانیوں کے وقت جو ہے وہ ہم صدقے بھی کرتے ہیں، ہم آیت کریمہ کا بھی ورد کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی مصیبت چھٹتی ہے اس کے بعد شکرانے کے طور پر عمل نہیں کیا جاتا ہمارے ماحول اور معاشرے میں، الا قلیل، ہاں کوئی مستثنا ہو سکتا ہے جس نے کیا ہو، لیکن عام طور پر فضا یہ ہے کہ مصیبت کے چھٹ جانے کے بعد پھر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے اور مومن کی شان یہ ہے کہ مصیبت آئے تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرے، اور مصیبت جب ختم ہو تو تب بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، شکرانے کے طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ہمارے بس اور طاقت میں یہ مصیبت کا دور کرنا اور زائل کرنا نہیں تھا، اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے اس مصیبت کو ہٹا دیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی عمل ہے، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو آدمی شکر کرتا ہے مصیبت کے جانے پر، راحت کے مل جانے پر، آسانی کے مل جانے پر، جو آدمی شکر ادا کرتا ہے اس شکر کا فائدہ اسی کو ہے۔ شکر کا فائدہ کیا ہے؟ شکر کا فائدہ دو بڑے عظیم الشان فائدے ہیں۔ نمبر ایک، شکر کا فائدہ یہ ہے کہ شکر ادا کرنے سے آپ کو اللہ کا تعلق اور قرب نصیب ہوگا، شکر کرنے سے اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی۔ اور نمبر دو، دوسرا فائدہ شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی آپ کی راحت اور آپ کی خوشیوں میں اور آپ کی نعمتوں میں اللہ اضافہ فرمائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے اور راحتوں میں اور سہولتوں میں اضافہ ہوتا رہے تو جیسے ہی مصیبت ٹلی ہے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر نفل ادا فرمائے، لہٰذا ہمیں بھی شکرانے کے طور پر جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی پریشانی ہم سے دور ہو اور کسی راحت میں ہم داخل ہوں تو ہمیں بھی شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینے چاہیے، شکرانے کے طور پر ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے، شکرانے کے طور پر ہمیں صدقہ کر لینا چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر۔ دوسری بات جو اس مبارک حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ادب اور احترام کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کریں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام وہ خوبصورت اور پیارا اور بہترین مذہب ہے جس میں تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم اور تقدیس کی جاتی ہے۔ سب انبیاء کی تعظیم کا قائل ہے اسلام۔ یہودیت میں یہ بات نہیں ہے، نصرانیت میں یہ بات نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہنا ہے۔ وہاں مذہب کا حصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا ہے۔ نصرانیوں کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کو برا کہنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی درجہ دینا ہے، اور دونوں کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تذلیل کرنی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تذلیل کی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شان میں آپ نے گستاخی کی، آپ مذہب اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اگر گستاخی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت آپ تعظیم کرتے رہے، لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی آپ نے گستاخی کی تو آپ مذہب اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ اسلام کی وسعت نظری ہے، یہ اسلام کی وسعت نظری ہے کہ ایک نبی کا انکار، ایک نبی کی توہین، ایک نبی کی تنقیص کرنا سب انبیاء کی توہین اور سب انبیاء کی تنقیص ہے۔ تو اس لیے دوسری بات یہ سمجھ میں آئی اسلام کی وسعت۔ اور تیسری بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرما دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے کے زیادہ لائق ہیں، لہذا ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا۔
اور یہ مدینہ منورہ میں 10 محرم کے روزے کا اہتمام رہا اور چلتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، اے اللہ کے رسول، یہ جو 10 محرم کا دن ہے یہ یہودیوں کے یہاں یہ تہوار والا دن ہے، اور اس دن کو وہ اپنے لیے تہوار کا دن مانتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ شباہت لازم آ جائے، مشابہت لازم ہو جائے؟ اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ شباہت اختیار کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، نصرانیوں کے ساتھ شباہت اختیار کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، مشرکین کے ساتھ شباہت اختیار کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ کیوں؟ آپ یہ فرماتے تھے کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ تمام کے تمام ادیان سے سب سے بہتر دین ہے، وہ سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ دین ہے، تو اب تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کا چارہ کار بھی میری اتباع کے بغیر نہیں ہے، وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے۔ تو جب بات یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے دین دیا ہے وہ تمام کے تمام ادیان سے افضل ہے، جو طریقہ آپ نے بتایا وہ تمام طریقوں سے افضل، جو معاشرت آپ نے عطا فرمائی وہ معاشرت تمام معاشرتی زندگیوں سے افضل، جو سیاسی زندگی آپ نے عطا فرمائی وہ تمام کے تمام سیاسی اصولوں سے افضل، اور جو آئلی قوانین آپ نے عطا فرمائے وہ تمام کے تمام آئلی قوانین سے افضل۔ غرض یہ کہ زندگی کا ہر شعبہ جو آپ دے کر گئے ہیں وہ تمام کے تمام ادیان سے، تمام طریقوں سے، تمام راستوں سے افضل، تو پھر یہ امتی کسی اور کی طرف کیوں دیکھے؟ پھر یہ کسی اور کی طرف کیوں دیکھے؟ اس لیے آپ علیہ السلام کو یہ عمل پسند نہیں تھا، آپ اس پر سخت ناراض ہوتے تھے، یہاں تک کہ میں بات یہ بتاتا ہوں کہ یہ کب کہا آپ علیہ السلام نے کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کا چارہ کار بھی میری اتباع کے بغیر نہ ہوتا، یہ کب کہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کوئی تورات کا صحیفہ مل گیا اور اسے لے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے اور اس صحیفے سے کچھ پڑھنے لگے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھا، تو جیسے پڑھنا شروع کیا آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک غضبناک ہوا اور آپ کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، ایسے جیسا کہ سرخ انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا، اس طرح سے چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا۔ ابوبکر صدیق نے متوجہ فرمایا عمر دیکھتے نہیں ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب نگاہ اوپر کی اور دیکھا نبی علیہ السلام غضبناک ہیں، آپ علیہ السلام کو ناگواری ہوئی، تو فوری کہنے لگے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے، میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے محفوظ فرما کہ تیرا غصہ میری طرف متوجہ ہو، اور مجھے اس بات سے بھی محفوظ فرما کہ تیرے نبی کا غصہ میری طرف متوجہ ہو۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ وہ دین ہے کہ اب اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو اب ان کا چارہ کار بھی میری اتباع کے بغیر نہیں ہے، اب وہ میری ہی اتباع کریں گے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، تو شباہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کہیں یہودیوں کی شباہت تو نہیں کر رہے، کہیں نصرانیوں کی شباہت تو نہیں ہے، زندگی کے کسی شعبے میں مشرکین کی شباہت تو نہیں ہے، زندگی کے کسی شعبے میں ہندو قوم کی شباہت تو نہیں ہے۔ جن قوموں کے ساتھ ہمارا میل جول ہے، جن محلوں کے اندر ہمارے گھر ہیں، اگر ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں، جاننے والوں میں اگر کوئی اس قسم کے لوگ ہیں، افراد ہیں، ہماری کوئی شباہت ان کے ساتھ تو نہیں ہے۔
اگر ہم کسی بھی عمل میں، ہم شادی میں، ہم تجارتی زندگی میں، ہم اپنے رسم و رواج میں، فوتگی کے موقع پر، تعزیت کے موقع پر، قرآن خوانی کے موقع پر، ان تمام کے تمام مواقع میں اگر ہم کسی اور کی شباہت اختیار کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ شباہت اختیار کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ بس اس اذیت سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پہلے ہی ہمارے کون سا بڑے بڑے اعمال ہیں، عمل تو ہے نہیں، عمل سے ویسے ہی ہم خالی، اور پھر مزید اذیت دینا، مزید تکلیف دینا، تو یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو تیسری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا اللہ کے رسول اس دن تو یہود بڑا تعظیم والا دن اس کو سمجھتے ہیں اور آپ نے روزہ رکھا ہے، کہیں ان کے ساتھ شباہت تو نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس 10 محرم کے ساتھ ایک اور کا روزہ بھی ملاؤں گا، ایک اور روزہ 9 کا یا 11 کا میں روزہ رکھوں گا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تمنا اور ایک راہ ظاہر فرما دی اور ایک راستہ آپ نے بتا دیا، رہنمائی آپ نے کر دی۔ آئندہ سال پھر محرم کا مہینہ آیا نہیں، آپ علیہ السلام اس سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی محرم تھا، پھر ربیع الاول اور سفر ربیع الاول، اور ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور آئندہ سال پھر محرم کا مہینہ آپ کو ملا نہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ معمول بن گیا، آپ کی تمنا اور چاہت یہی تھی اور آپ نے رہنمائی فرما دی تو ان کا یہ معمول بن گیا کہ وہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھا کرتے تھے، 2 روزے محرم کے رکھا کرتے تھے۔ تو 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا کرتے تھے، یا 9 کا ملا لیتے تھے اور یا کبھی 11 کا ملا لیتے تھے۔ تو آپ نے اس 10 محرم کے روزے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس روزے کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ تو بھئی اس کا التزام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ باقی یہ کہ اگر کوئی آدمی نہیں رکھ سکتا، 9 کو نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا اس نے رکھا ہے، اور 11 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا اس نے رکھا ہے، تو علماء نے لکھا ہے جب بھی اس کے لیے گنجائش ہے وہ خلاف شرع نہیں کہلائے گا۔ اگر صرف 10 کا رکھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کسی نہ کسی درجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دن یہ عمل ثابت ہے، بس 10 محرم کا یہ عمل ثابت ہے روزے کا۔ باقی 10 محرم کو اپنی جگہ پر فضیلت حاصل ہے، اس فضیلت کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کی شہادت کے لیے 10 محرم کے دن کا انتخاب فرمایا۔ تو 10 محرم کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے، اس کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیے اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ باقی اسی طرح سے 10 محرم یا محرم کے مہینے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس 10 محرم میں، 9 محرم میں یا محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے، قطعاً غلط ہے، غلط ہے۔ آپ علیہ السلام کی کسی حدیث میں منع نہیں ہے، بلکہ یہ آج کل آپ کو کرنا چاہیے، اس کا التزام کرنا چاہیے۔ جس کی شادی 1 ماہ پہلے ہے، 1 ماہ بعد ہے، وہ محرم میں انتظام کرے، وہ محرم میں انتظام کرے، تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو جائے جو آج لوگوں کے تصور میں ہے کہ چونکہ محرم جو ہے حضرت حسین کی شہادت ہے لہذا اس میں جو ہے وہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھائی اگر آپ شہادتوں کو دیکھتے ہو تو اسلام میں تو ہر مہینہ ایسا ہے جس میں کئی شہادتیں ہیں۔ پیچھے ذی الحجہ گزرا، عثمان کی شہادت نہیں ہے، عثمان کی شہادت ہے۔ اور اسی طرح سے جناب 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اس کو تو کوئی نہیں چھیڑتا، نہیں بیان کرتے الا قلیل۔ تو اس لیے یہ فرسودہ چیزیں ہمارے یہاں جو پھیل گئی ہیں، رواج پا گئی ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں، ان غلطیوں کو اپنے آپ سے دور کرو۔ میں بات وہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام ہمیں نبی کی اتباع بتاتا ہے، اسلام ہمیں اتباع بتاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے اندر کسی جگہ پر رکھنا انہوں نے محسوس کیا اور کمزوری محسوس کی اور اپنی جان کو لے کر کھڑے ہوئے، اپنی جان کو پیش کر دیا۔
ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیغام پر کتنا عمل کیا؟ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے کیا قربانی دیتے ہیں؟ ہم نے کتنا نبی علیہ السلام کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کتنا مال قربان کیا، کتنی جانوں کے نذرانے ہم نے پیش کیے، کتنا ہم نے اپنا وقت صرف کیا ہے، کتنا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع میں کربلا والا جو دن ہے 10 محرم کا، اس دن ہم نے روزہ رکھا۔ بھائی اتباع تو روزہ رکھنے میں ہے، سبیل لگانے میں تو نہیں ہے۔ شہادت حسین اور حضرت حسین کی اتباع بھی اسی میں ہے کہ روزہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اسی میں ہے کہ روزہ ہو۔ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کیوں وہ چیزیں اپنے یہاں لے کر آتے ہیں جن کا دین اور اسلام سے کوئی دور دور کا تصور نہیں ہے؟ اور پھر ذہن نشین فرما لیجئے بہت اچھی طرح سے، جو چیز خلاف شرع ہو، خلاف شریعت ہو، جس طرح سے اس کا کرنا حرام، اس کا سننا حرام، اسی طرح سے اس کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے صاف صاف ارشاد فرمایا، ذخیرہ حدیث آپ ایک نہیں کئی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ نے فرمایا من ضرب الخدود، جس کے یہاں ماتم، نوحہ، فوتگی پر اس نے اپنے چہرے کو پیٹا، وشق الجیوب، کپڑوں کو پھاڑا، سینے پر مارا، چہرے پر مارا، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے یہ عمل کیا کسی کے انتقال پر، جس نے یہ عمل کیا کسی کی فوتگی پر، جس نے یہ عمل کیا کسی کی شہادت پر، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو جب یہ بات ہے، جب یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، سینہ کوبی کرنا جائز نہیں ہے، چہرہ پیٹنا جائز نہیں ہے، چیخنا جائز نہیں ہے، تو اس قسم کی چیزوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس قسم کی چیزوں کو سننا بھی جائز نہیں ہے۔ تماشائی بھی مت بنا کرو، نہ تماشائی بنا کرو ان تمام چیزوں کے، خرافات کے۔ اور اس دن میں میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین روزے کا التزام فرماتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روزے کا التزام تھا، ازواج مطہرات کے یہاں روزے کا اہتمام تھا۔ ہاں البتہ ایک روایت میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اہل خانہ پر اس دن وسعت کرتا ہے، اس وسعت کا تعلق نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ دن کو وسعت کریں، آپ شام کے وقت میں وسعت کر سکتے ہیں۔ اہل خانہ پر کوئی قدر زیادہ خرچ کرتا ہے عام دنوں سے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال کی روزی میں برکت پیدا کرے گا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ باقی اس کے علاوہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں اس موقع پر کی جاتی ہیں اور اسلام کے نام پر اور مذہب کے نام پر، یہ قطعاً اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہاں ایک اور آخری بات ذہن نشین فرما لیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانہ، آپ علیہ السلام کے گھر والے، آپ کی ازواج اہل بیت، اہل بیت، اہل کا معنی والے، بیت گھر، اہل بیت گھر والے۔ گھر والوں میں سب سے پہلا مصداق کون ہوتا ہے؟ گھر والوں میں بیویاں سب سے پہلے ہوتی ہیں، اولادیں بھی ہوتی ہیں، بیوی بھی گھر والی ہوتی ہے۔ تو اہل بیت صرف حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں ہیں، اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو جب بھی اہل بیت کا لفظ آئے تو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں کہ اہل بیت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق، یہ آپ کے گھر والے، یہ گھر کے لوگ ہیں، یہ سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ یہ بڑے دو، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، یہ دونوں کے دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر مبارک، اور چھوٹے حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کے دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اتنی گہری قرابت داریاں ہیں یہاں، اتنی گہری قرابت داریاں کہ کسی ایک کو ماننے سے دوسرے کی تذلیل کرنا یہ ایمان کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ تو اہل بیت کا مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب کا مقام بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اہل بیت کی تعظیم میں باقی صحابہ کی توہین اور تنقیص نہ کی جائے، اور ان کی تعظیم اور تعظیم کرنے میں اہل بیت کی تنقیص نہ کی جائے۔
یہ دونوں کے دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، دونوں کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ افراط اور تفریط سے ہم پاک رہیں اور کمی اور زیادتی سے ہم پاک رہیں، ہم اعتدال والی راہ کو اختیار کریں کہ سب کے سب صحابہ جن کے متعلق آپ نے فرمایا یہ میرے ستاروں کی مانند ہے، جس کی چاہو اتباع کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب کے متعلق فرمایا سب کے سب عدل و انصاف کرنے والے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے متعلق ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے بعد کیا بچا؟ فرمایا بھائی جس نے میرے ساتھ زندگی میں جو بھی احسان کیا، جو بھی میرے اوپر کسی نے مال خرچ کیا، جس نے جو کچھ کیا، سب کے مالوں کا بدلہ میں نے دے دیا اس دنیا میں، لیکن ابوبکر صدیق وہ آدمی ہے کہ ان کے مال کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں دے سکتا، ان کا بدلہ اللہ پاک میدان محشر والے دن خود انہیں دے گا۔ تو جس شخص کے متعلق یہ بڑی بات ارشاد فرمائے، اتنی بڑی بات ارشاد فرمائے، اتنی عظیم و شان بات ارشاد فرمائے، جس کے متعلق فرمایا جنت کے ہر دروازے سے ان کو پکار آئے گی، ہر دروازے سے ان کو پکار آئے گی۔ ایک خاتون آئی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی مال چاہیے، کوئی مانگا، آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت نہیں تھا، آپ نے فرمایا اچھا پھر آ جانا۔ اس نے کہا اگر میں پھر آؤں اور آپ نہ ہوں تو، یعنی آپ دنیا سے پردہ فرمائیں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ کہا ابوبکر سے لے لینا، ابوبکر سے لے لینا، اگر میں نہ ہوا تو اس سے لے لینا۔ تو یہ کیا اشارہ تھا کہ میرے بعد جان نشین یہی ہوں گے، ان سے آپ لے لیجئے گا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ متفق علیہ باتیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند و بالا مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امت میں سب سے بلند و بالا مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لہذا تبرہ بازی سے نہ ہم اس بات کو سنیں، نہ ہم اس بات کو سوچیں، ایسے لوگوں کے خلاف سوچنا بھی اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ کوئی اپنے دل کے اندر وسوسہ مت آنے دے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف، کوئی وسوسہ، کوئی شیطانی خیال، کسی قسم کی تاریخی بات آپ کے سامنے آ جائے ہرگز اسے قبول نہ کریں، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، وہ آج بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اور قرآن مجید کی بے شمار آیات ان کی تائید کرتی ہیں۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یہ وہ واحد قرآن کی آیت ہے جس میں صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں بھی اگر کوئی وسوسہ دل کو چھونے لگ جائے تو اس وسوسے خیال کو ہٹاؤ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان لوگوں کی تعظیم کرنا اور ان لوگوں کی عظمت کو بیان کرنا اور ان لوگوں کے خلاف جو آنے والے وسوسے ہیں اور غلاظتیں اور گندگیاں ہیں ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا اور اپنے ماحول سے دور رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ باتیں کیجئے، وہ باتیں کریے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے متعلق بتائی ہیں، جو کر کے دکھائی ہیں، جو فرمائی ہیں، اور جو خرافات ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں، ان تمام سے اجتناب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔